سورۃ الفاتحہ ترتیب میں جائیں گے انشاءاللہ، لیکن ترتیب میں جب ایک حدیث میں کئی صورتوں کے فضائل اگر آئیں گے تو میں پھر اس کو وہیں رکھ دوں گا، وہ صورت کو ہم بعد میں نہیں دیکھیں گے، ٹھیک؟ ورنہ کوشش کریں گے کہ ہم سیکوینشلی جائے سورۃ الفاتحہ سے۔ تو سب سے پہلی سورت قرآن کی سورۃ الفاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ کی یاد رکھیے بہت 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 فضیلت ہے، اتنی فضیلت ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اس سورت کے نام ہی ہمیں بتا دیں گے کہ اس کی فضیلت کتنی ہے، ٹھیک ہے؟ اس سورت کے ناموں سے ایک نام ہے ام القرآن، قرآن کی ماں، ایک نام ہے سبا مسانی، 7 بار بار پڑھی جانے والی آیت ہے، ایک نام ہے قرآن عظیم، مطلب خود سورہ فاتحہ کو بڑا قرآن کہا گیا ہے، اس کا ایک نام ہے سورہ الحمد، اسی طرح سورۃ الشکر، سورہ الدعاء، سورہ الشافیہ، سورہ الکافیہ، سورہ کنز، شفا والی، کافی ہو جانے والی، خزانہ، ٹھیک ہے، دعا، تعریف، الحمد، کئی نام اس کے آتے ہیں، ان کے نام ہی خود بتاتے ہیں اس سورت کے کتنے سارے فضائل۔ اور فاتحہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سے قرآن شروع ہوتا ہے، فاتحہ افتتاح سے لفظ آتا ہے، اس کا مطلب فتح مطلب کھلنا، اوپننگ، تو چونکہ قرآن اس سے کھلتا ہے اسی لیے اس کو سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے، قرآن اس سے شروع ہوتا ہے۔ آئیے اس کی فضائل میں سے ایک فضیلت جو آتی ہے وہ یہ ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے جو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، سورۃ الفاتحہ جیسی سورت نہ تو توریت میں نازل کی گئی، نہ تو انجیل میں نازل کی گئی، نہ زبور میں نازل کی گئی۔ یہ 7 آیتیں ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہے، یہی قرآن عظیم ہے اور جو مجھے دیا گیا ہے۔ تو یہاں دیکھیے سورۃ الفاتحہ کی فضیلت میں جو آپ بیان کریں، ایک ایسی سورت ہے جو اس سے پہلے نہ توریت میں نازل ہوئی، نہ زبور میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں نازل ہوئی، ٹھیک ہے؟ اور یہی سبا مسانی ہے، مطلب قرآن نے کہا نا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اے نبی ہم نے آپ کو 7 بار بار پڑھی جانے والی آیتیں، سبعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اور ایک بڑا قرآن دیا۔ جب پوچھا گیا یہ 7 بار بار پڑھی جانے والی آیتیں اور قرآن عظیم کیا ہے تو کہا سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ قرآن کہا گیا، قرآن عظیم بڑا قرآن کہا گیا، اسے کتنے فضائل، تو کہا نہ اس سے پہلے یہ توریت میں نازل ہوئی، نہ زبور میں، نہ انجیل، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور امت محمدیہ کو ہی صرف یہ سورت دی گئی ہے، اس سے پہلے نہیں دی گئی تھی۔ کتنے فضائل ہے سورت کے، اس سے میں سمجھتا ہوں ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے تمام جسمانی جو ہے عوارض کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرنا شفا کا باعث، تمام جسمانی کوئی تکلیف انسان کو ہو سورۃ الفاتحہ کو پڑھ کر دم کیا جا سکتا ہے۔ اس کے تعلق سے بخاری کی روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے سفر میں تھے اور ایک جگہ جو ہے پڑاؤ ڈالا تو ایک لڑکی آئی اور کہنے لگی اس قبیلے کے سرداروں کو بچھو نے جو ہے کاٹ لیا ہے، کیا آپ میں سے کوئی ہے جو اس کو جھاڑ پھونک کرے گا، بچھو کے زہر کو اتارے گا؟ پڑھنے سے، رقیہ کرنے سے، کسی چیز کو دم کرنے سے بچھو کا زہر کیسے اترتا ہے؟ کوئی آدمی سوچ سکتا نا؟ اور حدیث میں آتا ہے کہ بچھو کا زہر سورہ فاتحہ سے اتارا گیا، ٹھیک ہے؟ پہلے میں حدیث رکھتا ہوں پھر اس کی تفصیلات سمجھاتا ہوں۔ تو کوئی ہے جو اس کا علاج کر دے، کوئی دم پھونک کرنے والا ہے، ایک آدمی جو ہے اس کے ساتھ جو ہے چل دیا، مطلب صحابہ میں سے ایک آدمی ان کے ساتھ جو چل دیا، حالانکہ اس نے کبھی نہیں اس کے بارے میں سنا تھا کہ یہ دم کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ جب دم کرنے والا پلٹ کر واپس آیا تو اس سے پوچھا گیا کہ تم دم کرنا جانتے بھی ہو؟ دم سمجھتے ہیں؟ پڑھ کر ایسا پھونکنا کہ تھوڑا تھوک اڑے دم، تو کیا تم جانتے بھی ہو دم کیا ہوتا ہے؟ تم نے کر کے آیا یا یوں ہی کہہ دیا کہ مجھے دم آتا ہے ویسے چلے گئے اٹھ کر؟ ٹھیک ہے، اس نے کہا نہیں، میں نے تو بس سورہ فاتحہ پڑھی اور پھونک مار دی، ٹھیک، سورہ فاتحہ پڑھی اور پھونک مار دی اور اس کو شفا ہو گئی۔ اب آپ کوئی سوچ سکتا آدمی کہ بچھو نے کاٹا، زہر ہے، اور آپ پھونکنے کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک؟ تو آج جدید سائنس اس طرف بڑھ چکی ہے کہ لیکوڈز کے اندر خود کی سمجھنے کی صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ معلوم، پانی کے تعلق سے ایک اسٹڈی آئی ہے کہ پانی پہ جب کچھ کلمات پڑھے جاتے ہیں تو پانی اپنے مالیکولز کو ریسٹرکچر کرتا ہے۔ معلوم، مطلب اس کو جب کچھ پڑھا جاتا ہے، جیسے ایک آدمی بسم اللہ کہہ کر پڑھے گا تو پانی اپنے آپ کو ریسٹرکچر کرے گا، معلوم، وہ آپ کے انسٹرکشنز کو سمجھ سکتا ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ ابھی یہ اب ایک سائنٹیفک، ابھی اس کے لیے فیکٹس ایک لمبا وقت ہے، بٹ ابھی ہم کو پتا چل رہا ہے جو سائنس آج کی بتا سکتی ہے، لکوڈز جو ہوتے ہیں ان میں اپنی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے اور وہ ریسٹرکچر کر سکتے، ریڈیزائن کر سکتے اپنے آپ کو، سامنے والا کیا پڑھ رہا ہے۔ اگر اسی بات کو ہم ذہن میں رکھیں جو آج ایک ابتدا ہے اس فیلڈ کی، ہو سکتا ہے آگے بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آئے، یہ ابتدا ہے، تو ہمیں پتا چلتا ہے زہر بھی قسم کا لکوڈ ہے جو اندر جا رہا ہے۔ جب اللہ کا کلام پڑھ کے انسٹرکشنز مل رہے ہیں تو وہ ایکٹ کرتا ہے، اس پہ ریئیکٹ کرتا ہے، ریسٹرکچر کر سکتا ہے اپنے آپ کو، جو زہر ہے وہ شفا میں بھی تبدیل ہو سکتا ہے۔ واللہ اعلم، یہ تو ابھی ابتدا ہے، آگے آگے دیکھیے جو ہے سائنس دنیا کیا کیا ثابت کرتی ہے جو اسلام نے پہلے ہی بتا دیا،
ہے نا. آج بہت ساری تھراپی جس میں صرف پھونکا جاتا ہے اور سہلایا جاتا ہے. دیکھا آپ نے مساج خالی پھونکتے ہیں اور ایسا ملتے ہیں, صرف مساج نہیں, صرف یوں ملیں گے, سر پہ ہاتھ پھیریں گے, باڈی پہ ہاتھ پھیریں گے اور بولتے ہیں اس سے علاج ہے. جرمنی میں ایک سائنٹسٹ ہے, وہ پاگلوں کا یا لوگوں کا علاج کرتا ہے جن کو مرگی وغیرہ کی بیماری, ایپیلیپسی وغیرہ ہوتی ہے, اور وہ ان کو, حالانکہ نان مسلم ہے, کرسچن ہے, تجوید کے ساتھ قرآن پڑھاتا ہے, اور اس کی تجزیے کے مطابق, اس کے ایکسپیریمنٹس کے مطابق وہ کہتا ہے اللہ لفظ کو جو تجوید کے ساتھ پراپرلی برابر ادا کیا جائے ایسا آدمی پاگل نہیں ہوتا ہے. وہ مسلمان نہیں ہے, لیکن اس کی تھراپی کہتی ہے کہ یہ لفظ کو صحیح بولنے سے مینٹلی آدمی اچھا رہتا ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, تو بہرحال تو زہر کا اتارا ہے, اس لیے میں نے کہا کہ جسمانی بیماریوں کا اس کے اندر علاج ہے. اسی طرح سورۃ الفاتحہ کی فضیلت یہ ہے, جادو, جن, مرگی یا کسی پر سایہ یا کسی چیز کا اثر ہو, بیماری اگر کسی انسان کو ہو اور صبح اور شام جو ہے 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کی جائے تو اس کو شفا مل جاتی ہے. جادو, کوئی اثر, آصف جس کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے, مرگی, ایپیلیپسی, اس جیسی کوئی بھی بیماری ہو انسان کو, اگر سورۃ الفاتحہ صبح اور شام 3 مرتبہ پڑھ کے دم کی جائے تو اس کو فائدہ ہوتا ہے. جس کے تعلق سے ابو داؤد کی روایت ہے, ایک لمبا واقعہ ہے, خارجہ بن سلت رضی اللہ عنہ کا جو اس کے راوی, وہ کہتے ہیں کہ ان کے چچا نے روایت کیا کہ وہ ایک سفر میں تھے اور وہ ایک جگہ سے گزرے جہاں ایک آدمی کو لایا گیا جو زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا, مطلب اس کو باندھا ہوا تھا رسیوں وغیرہ میں. لوگوں نے کہا یہ پاگل ہے اور تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہو اور تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہو, کچھ ایسا پڑھو کہ اس انسان کو شفا ہو جائے. صحابہ اس کو صبح اور شام 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتے اور اس پر دم کرتے, تھک تھکی لگاتے, تھوکتے کرتے, اور وہ کہتے تھوڑے دن یہ کیا اور اس کے بعد وہ آدمی ایسا فریش ہو گیا جیسے کہ غلام تھا, آزاد کر دیا گیا, ایک دم اچھا ہوگا, شفایاب ہو گیا. ٹھیک ہے, اور جو ہے روایت بہرحال لمبی اور بھی بہت ساری باتیں اس میں. ہم کو جو فضائل لینا تھا وہ یہ تھی کہ اس کے پڑھنے سے ذہنی بیماری, پاگل پن, مرگی, جن, سایہ, جو بھی بہرحال بولتے لوگ, نظر بد, سب کا علاج الحمدللہ اس سورت کے اندر. ٹھیک ہے, آئیے دوسرے سورہ نمبر 112, سورہ اخلاص کی فضائل. سورہ نمبر 112 سورہ اخلاص ہے, اور میں سمجھتا ہوں اسے کتنے فضائل ہے, اسی کوئی انتہا نہیں, اس لیے کہ اس سورت کا نام بتاتا ہے اخلاص. اخلاص کا معنی ہوتا ہے پیور, خالص, بغیر ملاوٹ کا. اخلاص نے کیا کیا, سورۃ الاخلاص نے رب اور رب کیا نہیں ہے اس کو فرق کر دیا, گاڈ کیا ہے اور کیا نہیں ہے اس کو ڈیفرینشیٹ کر دیا. اس لیے اخلاص صاف کر دیا, کلیئر کر دیا, پیور کر دیا, کسی بھی قسم کی ملاوٹ باقی نہ کی, رب کون ہے اور کیسا ہے. اخلاص, الاخلاص, سورۃ الاخلاص, خالص کا بولتے ہیں نا, خالص سونا, خالص دودھ, ہے نا, مطلب پیور گولڈ, پیور ملک, خالص, ساری گندگیوں سے, برائی سے, کمزوریوں سے پاک, عیب سے پاک. سورۃ الاخلاص, سورۃ الاخلاص. سورہ اخلاص پڑھنے والوں سے اللہ تعالیٰ جو ہے محبت فرماتا ہے. سورہ اخلاص جو لوگ پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرماتا ہے. مسلم کی روایت ہے, ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی اور کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کی قیادت میں لشکر بھیجا, مطلب ایک شخص کی قیادت میں, لیڈرشپ میں ایک بٹالین, ایک لشکر جو ہے آپ نے بھیجا. وہ صاحب جب نماز پڑھاتے تو اپنی قرات میں سورہ اخلاص پر ختم کرتے, مطلب جب بھی نماز پڑھاتے جو ختم کرتے نماز تو اینڈنگ سورہ اخلاص, مطلب اگر ایک سورہ پڑھا تو دوسرا سورہ اخلاص آخر میں ہوتا ہی تھا, اینڈنگ سورہ اخلاص. آنے کے بعد لوگوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ صاحب کیا کرتے تھے, ہر نماز کے اینڈ میں سورہ اخلاص ایڈ رہتا تھا ان کا ایڈیشن, تو ختم کرتے. جب لشکر واپس آیا تو لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس سے دریافت کرو ایسا کیوں کرتا تھا. لوگوں نے اسے دریافت کیا, جا کر پوچھا تم ایسا کیوں کرتے تھے, تو اس نے جواب دیا یہ سورہ رحمان کی صفت بیان کرتا ہے, یہ سورہ رحمان کے, رب کے اوصاف, کیریکٹرسٹکس بیان کرتا ہے. قل هو اللہ واحد, کہہ دو وہ اللہ ایک ہے, اللہ الصمد, اللہ بے نیا, لم یلد ولم یولد, ٹھیک ہے, لم یلد ولم یولد, وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا اور اس کے کوئی ماں باپ نہیں, مطلب نہ اس نے کسی کو پیدا کیا, نہ وہ کسی سے پیدا ہوا, نہ وہ اس کے کوئی ماں باپ ہے, نہ اس کو بیوی ہے, نہ اس کے کوئی بچے ہیں. ولم یکن لہ کفوا احد, اور اس جیسا دوسرا کوئی نہیں. تو رب رحمان کی صفت یہ سورت بیان کرتی ہے. تو اس شخص نے کہا مجھے چونکہ اس میں رحمان کی صفتیں بیان ہوتی اس لیے میں اس کو پڑھتا ہوں, لہٰذا میں اسے پڑھتا ہوں اور اس کو پسند بھی کرتا ہوں چونکہ اللہ کی صفتیں ہیں. یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے جا کر بتا دو کہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کر, چونکہ وہ رحمان کی صفتوں کی وجہ سے سورہ اخلاص پڑھتا ہے, اللہ تعالیٰ بھی اس سے جو ہے محبت کرتا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح جو ہے ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کا ثواب 1/3 قرآن کے پڑھنے کے برابر ہے, 1/3 قرآن پڑھنے کے برابر ہے. صحیح مسلم کی روایت 1/3, یاد رکھیے کتنی اہم بات ہے.
اس لیے کہ اس میں توحید ہے. توحید بڑی اہم بات ہے. ہم مسلمانوں کو ضرورت ہے اس توحید کو سمجھے. جس توحید کے کلمے کو، جس کو ہم کہیں گے، جس توحید کی سورت کو پڑھنے کا ثواب ایک تھے قرآن کے برابر ہے، اس توحید کو سمجھیں. ہم توحید کو کبھی نہیں سمجھتے، اللہ ہم پہ رحم کرے، اور شرک میں ہماری زندگیاں گزری چلی. ٹھیک ہے، یہ بڑی خطرناک بات ہے. ہمیں توبہ کرنا چاہیے تو سورہ اخلاص کی ضرور ہم تفسیر پڑھے یاد رکھیں. ٹھیک. اسی طرح سورہ اخلاص سے محبت اور اس کی کثرت سے تلاوت جنت میں جانے کا باعث ہے. اس سے محبت اور کثرت سے اس کی تلاوت جنت میں جانے کا باعث ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو قل واللہ احد پڑھتے ہوئے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے واجب ہو گئی. میں نے عرض کیا کیا واجب ہو گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت. سورہ اخلاص پڑھا، آپ نے فرمایا اس کے لیے واجب ہو گئی. میں نے پوچھا کیا واجب ہو گئی اس کے لیے؟ تو کہا جنت. ابو کیا لگ رہا؟ صرف قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، جنت میرے واجب ہو گئی. یہ کلمے کے مطابق میری پوری زندگی گزرے مجھ پر جنت. یہ کلمے کے مطابق میری پوری زندگی گزرے اور میری موت اخلاص توحید پر ہی آئے، یہ میرے لیے واجب ہے. اب جنت مجھے. تو آپ سمجھ رہے کتنی اہم بات ہے. سورہ اخلاص معمولی نہیں یاد رکھیں. اسی طرح جو 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے والے کے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر کر دیا جاتا ہے. اب آپ دیکھیے غور سے، یہ پہلی صورت آئی جس میں کوانٹٹی آئی، کتنی بار پڑھنا ہے. باقی کسی میں بھی کوانٹٹی نہیں تھی اب تک. تو آپ جس کو بولیں گے آپ تعداد مت طے کیجیے اب صورتوں کتنا پڑھنا ہے، بس پڑھتے جائیے. یہاں کوانٹٹی ہے. اگر اس نیت سے 10 بار پڑھی جائے کہ اس سے جو ہے جنت میں گھر چاہیے تو پھر اسی کوانٹٹی فکس ہے، پھر 10 بار ایک ساتھ پڑھنا. آئیے حدیث کے الفاظ. مسند احمد کی روایت ہے. معاذ بن انس رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے قل واللہ احد آخر تک 10 بار پڑھی اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں گھر تعمیر کرتے ہیں. جس نے سورہ اخلاص کو 10 بار پڑھا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر کرتے ہیں. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ گھر تعمیر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ. کس شخص کے لیے؟ جو سورہ اخلاص کو 10 بار پڑھتا ہے. یاد رکھیے. تو آپ دیکھیے کتنی بڑی فضیلت ہے کہ 10 ٹائمز کا ریسیٹیشن جنت میں ایک گھر. مذاق نہیں، مذاق نہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے سورہ اخلاص پڑھ کر بائیں جانب، ٹھیک، بائیں مطلب لیفٹ ہینڈ جو ہے 3 مرتبہ تھوکنا چاہیے. یہ وسوسے جو کنٹینیو آتے ہیں نا اس کا بھی علاج ہے. ٹھیک. حدیث کا الفاظ سنیے جو ہے ابو داؤد کی روایت ہے. جو ہے ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ایک وقت آئیں گا لوگ ایک دوسرے سے بہت زیادہ سوال کریں گے، بہت زیادہ سوال کریں گے، حتیٰ کہ ایک کہنے والا کہیں گا اچھا مخلوق کو اللہ نے پیدا فرمایا. ایک آدمی آگے کیا سوال کریں گا؟ اچھا مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا تو وہ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ اور شک ڈال دیں گے. مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ جب لوگ ایسی باتیں کریں گے تو کہنا، جب لوگ ایسی باتیں کریں گے تمہارے سامنے تو تم کیا کہنا؟ اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا. خطرناک وسوسہ ہے نا. اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ ٹھیک ہے. یہ پڑھ لینا اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس نے کسی کو نہیں پیدا کیا، اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا اور اس کا ہمسر اس کے برابر کوئی نہیں. پھر 3 مرتبہ بائیں طرف لیفٹ ہینڈ کی طرف تھوک کر شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنا. ادھر تھوکنا ہے لیفٹ ہینڈ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ پڑھ کر 3 بار تھوک کر شیطان سے اللہ تعالیٰ میں پناہ لینا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. نماز میں وسوسے آئے تو اس کا طریقہ الگ ہے. نماز میں وسوسے ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ادھر تھوکنا ہے لیفٹ ہینڈ. اور اللہ تعالیٰ کی ذات میں وسوسہ ڈال رہا ہے غیر نماز میں اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، ادھر تھوکنا ہے لیفٹ ہینڈ تو یہ نکل جاتا ہے. اب ایک چیز چونکہ میں نے بول دیا ہوں تو اب اس کو کچھ نہ کچھ لاجیکل آپ کو کچھ آنسر دیتا ہوں بات سمجھنے کی. اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ لوگ سوال کرتے ہیں. بہت سارے ایتھیسٹ وغیرہ ایسے لوگ ہم سے بھی کر سکتے دعوتی فیلڈ میں، ٹھیک، یا وہ لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں، گاڈ کو نہیں مانتے، کریٹر کو نہیں مانتے ہیں. میں ایک ایگزامپل دے کے بات سمجھاتا ہوں. اگر کوئی بول رہا ہے کہ بی کو کس نے پیدا کیا تو ہم کہہ رہے سی. تو سی کو کس نے پیدا کیا؟ ہم کہہ رہے ڈی. تو ڈی کو کس نے پیدا کیا؟ ہم کہہ رہے ای. کوئی نہ کوئی تو فرسٹ ہوگا جس کو کسی نے نہیں پیدا کیا ہوگا. وٹ نیچرل ہے. آپ کتنا بھی لمبا جائیے، جانے کے بعد ایک سرٹن پوائنٹ پہ آ کے آپ کو بات تو ماننا پڑے گی کوئی ایک تھا جو بغیر بنائے بنا ہے. دیکھیں اللہ کو کس نے پیدا کیا، اس کو کسی نے پیدا کیا تو اس کو کس نے پیدا کیا، پھر اس کو تو بات تو وہی چاہ کے پھر جو فرسٹ ہے پھر وہی ہوگا اس کو کس نے پیدا کیا. کوشچن تو اینڈ لیس ہے. تو ہم کہہ رہے ہیں جو نہیں پیدا ہوا اللہ ہے اور جس سے سب کچھ پیدا ہوا وہ اس کی مخلوق ہے. ختم.
کوئی بولتا بی کو کس نے پیدا کیا تھا، آپ بول رہے سی تو ہوں گا نا کوئی، تو میں بولا سی کو کس نے پیدا کیا تھا، ڈی ہوں گا، اچھا ڈی کو کس نے کیا تھا، ای ہوں گا، تو اینڈ لیس چلتی ہی جا رہی بات. تو کوئی نہ کوئی ایک ہے ذات جس سے ابتدا ہونا چاہیے پورے کائنات. لیکن اس بات پہ زیادہ غور و فکر نہیں کرنا چاہیے. میں نے صرف لاجیکل آپ کو ریزننگ کے لیے بات کر، فکر کرنا نہیں چاہیے. اور ایسی کبھی خیالات آئے تو اللہ میں پناہ مانگنا چاہیے شیطان مردود سے، اعوذ باللہ من الشیطان. اور طریقہ بھی اب ہم کو پتہ چل گیا. یا ایمان کی کمزوری کی جو دعا ہے وہ بھی آپ پڑھ سکتے کسی بھی چیز میں. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. یہ خاص طور سے ایسے سوال کوئی لائے تو آپ سے فرمایا اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اعوذ باللہ من. یہ اس کا طریقہ ہے. ختم. لاجیکلی آپ کو ایکسپلین کر دیا میں نے کچھ بات. ٹھیک. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب طواف کر لیتے ہیں تو 2 رکعت جو نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد، تو اس میں پہلی رکعت میں کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تلاوت کیا کرتے تھے. اسی طرح آپ جب 3 وتر پڑھتے ہیں، 3 وتر کے اندر پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ، دوسری رکعت میں سورہ کافرون، تیسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے. اسی طرح نماز فجر کی پہلی رکعت میں آپ قل اللہ احد اور دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون بھی پڑھا کرتے تھے. شارٹ نماز پڑھتے تھے، لمبی پڑھے تھے سورہ اعلیٰ ہے نا، اور دوسری چیز سورہ جمعہ ہے، سورہ منافقون ہے، وہ ہے. بہرحال تو آپ پڑھا کر مسلمان اگر اپنی بدنامی یا جو بدنامی کے دور سے وہ گزر رہے ہیں، اگر اس بدنامی کو نیک نامی سے، اچھے نام سے بدلنا چاہتے ہیں، تو وہ ایک کام جو وہ کر سکتے ہیں اور وہ ہے اچھے اخلاق یاد رکھیں. تو وہ ہم نے بہرحال پچھلی مرتبہ دیکھا تھا، اور انشاءاللہ عزیز آج کے جمعہ میں ہم جو ہے دیکھیں گے کہ اچھے اخلاق کے فضائل کیا ہے، اچھے اخلاق کے فائدے کیا ہے، وہ تا اہمیت کیا ہے. اہمیت جاننے سے انسان آگے بڑھتا ہے، چیزوں کو سمجھتا ہے، اور پھر فضائل جاننے سے وہ رغبت پاتا ہے اور نیکی کے لیے پھر دوڑتا ہے اس کام کرنے کے لیے. تو آئیے آج ہم دیکھیں گے اس کے فضائل کیا ہے. تو یہ باتیں ہم نے دیکھی تھی کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں یہ بات بتا دی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو ہے اسوہ حسنہ کا یا اچھے اخلاق کا، ایٹیکیٹس اور مینرز جس کو کہتے ہیں یاد رکھیں، اس کی بلندی پر، اس کی چوٹی پر یاد رکھیں فائز کیا ہے. اور ہم نے یہ بات دیکھی تھی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان کیا کہ اے نبی ہم نے آپ کو اخلاق کے بلند مرتبے پر، ایک عظیم مرتبے پر فائز کیا ہے. یہ بات ہم نے دیکھی تھی. دوسرا ہم نے دیکھا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہے. اور مائی عائشہ سے جب یہ سوال ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا ہے، آپ کے اخلاق کیسے تھے، تو آپ نے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کہ آپ تم نے قرآن نہیں پڑھا. تو گیا جو قرآن ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق. تو گویا قرآن جن جن باتوں کا حکم دیتا ہے اچھی باتوں کا اپنی نفس میں ڈالنا، یہ اچھے اخلاق پیدا کرنا ہے، اور پھر ان اچھی باتوں کے جو فضائل آتے ہیں وہ تمام حاصل انشاءاللہ عزیز مجھے اور آپ کو ہونے والے یاد رکھیں. تو بہرحال اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے. آپ دیکھتے ہیں یا ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد دنیا میں مسلمانوں کی فوجیں یا مسلمانوں کا حکومت کا علاقہ کتنا بڑا رہا. بلکہ دنیا کی جو سب سے بڑی 10 سلطنتیں گزری ہے یاد رکھیں، حکومت کے اعتبار سے، رغبے کے اعتبار سے جو گزری ہے، اس میں سے ایک راشدون بھی آتا ہے یاد رکھیں. مطلب خلافت راشدہ کے اندر جس علاقے پہ مسلمانوں نے جو حکومت کی، وہ بھی اس کے 10 میں سے ایک ہوتا رغبے کے اعتبار سے. اس کو راشدون بولتے تاریخ کے اندر یاد رکھیں. ٹھیک ہے، یہ کیلیفیٹ کہتے ہیں یاد رکھیں. اور 4 ابتدائی جو خلیفہ یاد رکھیں ان سے ہوتا ہے. اس کے بعد پھر بہرحال چھوٹے چھوٹے علاقے بٹنا شروع ہو گئے، بڑے علاقوں میں علاقے بٹنا شروع ہو گئے، لیکن یہاں ایک تھا. تو اتنے بڑے علاقے میں حکومت کرنے کا راز کیا تھا یاد رکھیں. ظلم کے ذریعے آپ کسی پر حکومت نہیں کر سکتے یاد رکھیں. ظلم کے ذریعے کی حکومت ختم ہو جاتی ہے. تو جو صحابہ نے جو حکومت کی تھی یاد رکھیں، یہ حکومت اخلاق کی بنیاد پہ تھی. عدل اور انصاف، مطلب اخلاق میں جتنی اچھائی آتی ہے وہ سب انہوں نے کی، جس سے عوام اور رعایا متاثر ہوئی یاد رکھیں کہ کیسے عجیب و غریب لوگ ہیں. مذہبی اعتبار سے تو الگ ہے، لیکن ہر چیز کے اختیار لوگوں کو دیتے ہیں. اور یہ اسلام کی خوبی تھی، یہ اسلام کی خوبی تھی کہ اسلام سے پہلے جتنے مذاہب ہوتے تھے یاد رکھیے، اگر بادشاہ کا جو مذہب ہوتا تھا وہی اسٹیٹ کا مذہب ہوتا تھا، اور نہ صرف اسٹیٹ کا مذہب ہوتا تھا، جو اس مذہب کو چھوڑ دیتا تھا اس کو قتل کر دیا جاتا تھا، یا اس کو ملک اور سلطنت چھوڑنا پڑتی تھی. یہ اسلام کی خصوصیت تھی یاد رکھیے کہ اسلام جب آیا تو اس نے یہ اختیار دیا ہر ماننے والے کو، وہ جس مذہب پہ چلنا چاہے وہ چل سکتا ہے. مسلمانوں نے جو حکومتیں کی اس میں عیسائی بسے، اس میں یہودی بسے، اس میں مجوسی بسے، اس میں مختلف قومیں یاد رکھی بسی، اور اپنے اپنے مذاہب پر چلتی رہی یاد رکھی. مسلمانوں نے اس سے نہیں روکا یاد رکھی، کیونکہ اسلام اس کا حکم نہیں دیتا کہ سب کو ختم کر دو اور اپنے آپ کو جو ہے نافذ کر دو یاد رکھی. ہاں اسلام کہتا ہے اسلام کی دعوت دی جائے، اسلام کی خوبیاں بتائی جائے، اپنے اخلاق بتائے جائے، اسلام کے جس کو کہتے ہیں وہ دیکھے اسلام کیا ہے، اس کے بعد وہ چاہے تو پھر قبول کرنا چاہے تو قبول کرے، چونکہ یہ سب کے لیے. اور یہی وجہ رہی یاد رکھیے مسلمانوں کی حکومت کے بڑھنے کی، حکومت کرنے کی، کہ صحابہ نے اور اس کے بعد کے لوگوں نے یاد رکھیے لوگوں پہ ہتھیار سے حکومت نہیں کی. اصل میں یاد رکھیے وہ زمین پر بھی حکومت نہیں کر رہے تھے، وہ ان کے دلوں پر حکومت کرتے تھے. اپنے اچھے اخلاق، عادت، اطوار، طور طریقے جس کو کہتے ہیں، عدل، انصاف، رحم دلی، محبت، ہے نا، لوگوں کو بہرحال ایک جس کو کہتے ہیں ایک صفت کی لائن لگا دی جا سکتی. تو یہ بات کو بھی جاننا اور سمجھنا ضروری. چلیے آئیے ہم دیکھتے ہیں آج کے اس خطبے میں
کہ اس کے فضائل کیا ہے، اچھے اخلاق کے فائدے کیا ہے، کیا فضائل ہے، کیا فائدے ہم حاصل کر سکتے ہیں اگر اچھے اخلاق کو اپنائیں گے۔ میں چند روایتیں آپ کے سامنے رکھنے کی جو کوشش کروں گا تاکہ ہم اچھے اخلاق کے فضائل کیا ہے، آخرت میں ہم کو کیا ملیں گا۔ دنیا کے فائدے تو اچھے اخلاق کے ہی میں آپ کو رکھ چکا ہوں پچھلی بار، لیکن اب آخرت کے اعتبار سے کیا کیا ہم کو نصیب ہوں گا، کیا کیا ہم کو ملیں گا اگر یہ چیزیں ہم کریں گے۔ دنیاوی اعتبار سے ہم کو فائدہ ہوں گا، لوگ ہم کو پسند کریں گے، لوگ ہم سے محبت کریں گے، لوگ ہم سے قریب ہوں گے، لوگ ہم سے فائدہ اٹھائیں گے، ہم لوگوں سے فائدہ اٹھائیں گے، اور یہ ساری چیزیں ہوں گی یاد رکھ۔ لیکن اخروی اعتبار سے اس سے کیا فائدے ہوں گے، کچھ باتیں انشاءاللہ عزیز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حالانکہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ اچھے اخلاق کا حامل انسان لوگوں کا محبوب ہوتا ہے، ہر کوئی اس کو پسند کرتا ہے، یہ بات بالکل عام ہے۔ لیکن چلیے اخروی فائدے کیا کیا ملتے ہیں، کچھ باتیں حدیث سے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یاد رکھیے۔ آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں اس کے اخلاق کے تعلق سے، اور ایک روایت آپ نے فرمایا اور کہا جو کہ ابو داؤد کی روایت ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں ما من شیء، آپ فرماتے اور کہتے ہیں کہ میزان میں حسن اخلاق سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہیں ہونے والی، یا کون سی چیز ہے جو میزان میں حسن اخلاق سے زیادہ بھاری ہوں گی، مطلب حسن اخلاق سب سے بھاری چیز ہے، یاد رکھیں ما من شیء، مطلب ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں جو حسن اخلاق سے زیادہ وزنی۔ میزان سمجھتے ہیں، روز قیامت جب ترازو لگیں گے، حساب و کتاب ہوں گا، نام اعمال تولے جائیں گے نا، یہ بات آپ نے سنی ہے، یہ بات قرآن میں دلیل ہے، احادیث کے اندر میں تولے جائیں گے، تو جو سب سے زیادہ وزنی اور بھاری چیز میزان میں ہونے والی ہے ویٹ کے اعتبار سے، حسن الخلق، اچھے اخلاق۔ مطلب اللہ کے رسول ایک سوالیہ اس سے پوچھ رہے کہ کون سی چیز ہے جو میزان میں حسن اخلاق سے زیادہ بھاری ہوں گی، مطلب سب سے بھاری چیز حسن اخلاق ہے۔ تو حسن اخلاق ایک ایسا عمل ہے، ایسا اجر ہے، ایسے فائدے اخروی اعتبار سے کہ یہ ترازو میں سب سے زیادہ وزنی چیز ہوں گی روز قیامت، یاد رکھیں۔ اب اگر ان باتوں کا الٹ بھی لے لیا جائے تو بد اخلاقی کیا نقصان پہنچا سکتی ہے، اب اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اگر اچھے اخلاق ترازو کو بھر دے سکتے ہیں، سب سے وزنی چیز ہوتے ہیں، تو بد اخلاقی یاد رکھیے ایک بدترین چیز ہے، بدترین عمل یاد رکھیے۔ اور ہم نے یہ بات دیکھ لی، یاد رکھیے بد اخلاقی یاد رکھیے ہمارا شیوا، شعار اور پہچان بن چکی، یاد رکھیے۔ اس چیز کو ہم کو چینج کرنا ہے، اپنے حالات اگر بدلنا ہے تو ہم کو اپنے آپ کو جو ہے چینج کرنا ہے، یاد رکھیے۔ تو آئیے میزان کے اندر سب سے بھاری چیزیں یاد رکھیے، تو ہم کوشش کریں اپنے اندر اچھے اخلاق لائیں، اور اچھے اخلاق ڈیمانڈ کرتے ہیں محنت اور مشقت، یہ آسانی سے پیدا نہیں ہوتے، یاد رکھیے، ایزیلی ملنے والی چیز نہیں، یاد رکھیے، اتنی وزنی چیز ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے محنت بھی ہے۔ آئیے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت آپ نے البر حسن الخلق، اچھی عادت نیکی ہے، البر حسن الخلق، جو آدمی حسن اخلاق کا حامل ہوتا ہے، اچھے اخلاق کا حامل ہوتا ہے، وہ نیکی کرتا ہے ایکچولی۔ تو دیکھیے اچھے اخلاق آپ نے اپنے نفس میں ڈال دیے، جب بھی اس کا اظہار ہوگا وہ نیکی یاد رکھے، اور جب اظہار نہیں بھی ہوگا آپ کو نیکیاں ملتی رہیں گی، چونکہ آپ نے ظاہر سی بات ہے وہ اپنے آپ کو ایسا تیار کیا ہے۔ تو البر حسن الخلق کہ حسن اخلاق نیکی یاد رکھے، مطلب یہ کوئی عام چیز نہیں، ایسی چیز نہیں کہ نفل کر لیے تو ٹھیک، یہ نیکی یاد رکھے۔ جو کوئی اچھے اخلاق کا حامل بنے گا، اچھے اخلاق اپنے نفس میں ڈالیں گا، اچھے اخلاق اپنے قوم میں اور نسل میں ڈالیں گا، اس کو اس کا اجر ملیں گا، اس لیے کہ یہ بر ہے، یاد رکھیں، یہ نیکی کا کام ہے، یاد رکھیں۔ تو لہٰذا ہم سب کوشش کریں اچھے اخلاق اپنے نفس میں ڈالیں، اور اپنے اہل و عیال، آل اولاد کے اندر بھی اس کی خوب محنت کریں، یاد رکھیں، اس لیے کہ ہم دیکھ رہے ہیں عجیب و غریب حالات، عجیب و غریب حالات، مطلب اچھے اخلاق دور ہو کر ظلم اور زیادتی اتنی بڑھ گئی، مطلب اتنی مثالیں دی جا سکتی جس کی کوئی انتہا نہیں، کہ ایک باپ ہے اپنے بچے کو لے کر نماز کے لیے جا رہا ہے، چلیے کوئی اور کام کے لیے نہیں جا رہا، نماز کے لیے جا رہا ہے، راستے میں چلتے چلتے اس کے بچے جو ہے کتے کو مار رہے ہیں، بلی کو تکلیف دے رہے ہیں، انسانوں کو چھیڑتے جا رہے ہیں، اور وہ نماز کے لیے جا رہا ہے۔ مطلب آپ اندازہ لگائیے، اب اللہ کی عبادت کے لیے جا رہے ہیں اور آپ بچے میں اخلاق بھی نہیں پیدا کر پائے، مطلب وہ تھاٹ پروسیس بھی نہیں، سوچ بھی نہیں کہ کیا کر رہا ہے میرا بچہ، تکلیف دے رہا ہے لوگوں کو، جانوروں کو تکلیف دے رہا ہے، انسانوں کو تکلیف دے رہا ہے، اور یہ تو ایک دم معمول بن چکا ہے ادھر کی۔ اب کیا بیان کرے اور کیا بیان نہ کرے، کیا بتائے اور کیا نہ بتائے، مطلب اتنی بد اخلاقی، مطلب بد اخلاقی کا یہ معیار ہے، پچھلی مرتبہ میں نے رکھا تھا، لیکن یہاں یہ مثال دے سکتا ہوں کہ ایک جانور بھی جانتا ہے کہ ہم لوگ کتنی بد اخلاقی کرتے ہیں، کہ کتے کو بھی پتا ہے کہ مسلم محلے سے جائے تو کونوں سے چھپ چھپ کے جانا چاہیے، کیونکہ اس کو پتا نہیں کہاں سے پتھر آ جائیں گا اچانک، اس کو پتا ہے بچے مارنے والے ہیں، اس کو وہ شور ہے اس معاملے میں، دب دب کے کونے کونے سے نکلتا ہے وہ، تو کیا حال ہم نے کر دیا، یاد رکھو۔ تو بہرحال اچھے اخلاق نیکی ہے، یاد رکھو، تو نیکی پانا ہے تو اچھے اخلاق اپنے اندر ڈالیے۔ بھائی احادیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے، سنیے، آپ فرماتے ہیں کہ مومنوں کے اندر کامل ایمان والے ہیں وہ ہے جن کے اخلاق اچھے، مومنوں کے اندر کامل ایمان والے، مطلب مومن تو ہے، سبھی مومن ہیں اگر ایمان والے، اور درجات ہیں، لیکن اس میں کامل مومن وہ ہے، کمپلیٹ مومن وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہو، اکمل، مطلب کہہ دیا آپ نے، ایک کامل مومن کی علامت یہ ہے اس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، ادھر ہمیں اچھے اخلاق پیدا کرنا ہے۔ اور ایک روایت آپ نے فرمایا اور کہا ایمان والوں میں کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہو، جو نرم پہلو ہو، جو نرمی اختیار کرتا ہو۔ ہمارے پاس سختی اختیار کرنے کو
یہ جینے کا شعار اور پہچان سمجھا تو نرم پہلو ہو، ٹھیک ہے. اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا اور کہا جو دوسروں کو مانوس بناتا ہو. مانوس بنانے کا معنی آپ سمجھتے کیا ہے؟ دوسروں کو مانوس بناتا ہو مطلب لوگ اس پہ گرویدہ ہوتے ہیں، اس کے پاس جانا چاہتے ہیں، اس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. اور پھر فرمایا آگے مانوس بناتا ہو اور خود مانوس ہوتا ہو، مطلب سامنے والے کا کیریکٹر اس کی حالت جیسے بھی ہو وہ مانوس بھی ہو جاتا ہے اس کے ساتھ اور مانوس بھی کر لیتا ہے. مطلب ایک مومن جو کامل ہے وہ اپنی اوقات اور اہمیت کو پہچانتے ہوئے لوگوں سے مانوس ہوتا ہے، لوگوں کو مانوس کرتا ہے، چونکہ اس کے اچھے اخلاق سے ہی ہوتا ہے. یاد رکھیں تو مانوس کرتا ہے. آگے فرمایا کہا خود مانوس جو ہے بنتے ہیں. اس آدمی میں کوئی خیر نہیں جو مانوس بنائے اور نہ مانوس بنے. اس آدمی میں کوئی خیر نہیں جو نہ مانوس بنا سکتا ہے نہ مانوس بن سکتا ہے. آج دیکھیے ہمارا معاملہ، ہمیں بچے مل جائے ہم کو یہ نہیں پتا ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، کیسے ہنسنا چاہیے، کیسے مسکرانا چاہیے، کیسے ان کی دلجوئی کرنا چاہیے. ہم بڑوں سے ملتے ہم کو نہیں پتا کیسے اخلاق ان کے سامنے اختیار کرنا چاہیے. مطلب عجیب و غریب حالات ہے. یاد رکھیں مطلب لوگ سمجھ نہیں پا رہے. یاد رکھیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں اور ایسا کیوں کر رہے ہیں. یاد رکھیں تو لہٰذا یہ ایک مومن کی صفت ہے کہ وہ اچھے اخلاق کا حامل ہوتا ہے. اور ایک کامل مومن کی صفت یہ وہ اخلاق میں سب سے آگے ہوتا ہے، لوگوں کو مانوس کرتا ہے، لوگوں سے مانوس ہوتا ہے. یاد رکھیں مطلب لوگ اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں اس کی اچھائیوں کی وجہ سے اور وہ لوگوں کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے، مطلب لوگوں کو مانوس کر لیتا ہے. اگر کوئی نہیں بھی ہو رہا ہے تو وہ ایسی اچھے اخلاق پیش کرتا ہے کہ سامنے والا اس سے مانوس ہو جاتا ہے. یاد رکھیں تو یہ بتایا گیا ایک اچھے مومن کی صفت. یاد رکھیے بلکہ ایک کامل مومن کی صفت یہ بتائی گئی. آئیے اسی طرح جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کا جب آپ سے پوچھا گیا کون سا عمل افضل ہے، میزان میں کون سا عمل وزنی ہے وہ دیکھ لیا، اب کون سا عمل افضل کی بات آ رہی، کون سا عمل افضل ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، فرمایا حسن الخلق، اچھی عادت. کون سا عمل افضل ہے پوچھا جا رہا ہے، آپ کہہ رہے اچھی عادت، اچھے اخلاق یہ افضل عمل ہے. اس سے پہلے کی روایت میں آیا سب سے وزنی عمل ہے، یہاں آ رہا ہے سب سے افضل عمل ہے. تو اخلاق معمولی چیز نہیں ہے. یاد رکھیں جیسا میں نے اس سے پہلے کہا تھا نا، دیکھیے ایک مثال لیجئے، کسی بھی قوم کے بارے میں جو آپ کی رائے ہے وہ کس بنیاد پہ بنی ہے مجھے بتائیے. مسلمانوں کے بارے میں دنیا کی کیا رائے ہے تو ہم رونا روئی رہے وہ چھوڑ دیجیے، میں وہ آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ کی رائے کسی قوم کے بارے میں کیا بنیادوں پہ بنتی ہے. چلیے آپ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ ٹرین میں سامنے بیٹھے ہیں، سامنے ایک فیملی بیٹھی ہے، ٹھیک ہے، اس فیملی نے آپ کے ساتھ جب اس نے کھانے کا ارادہ کیا تو ڈبہ کھولا تو آپ کو بھی آفر کیا. اس فیملی نے جب سونے کا ارادہ کیا تو بڑے اخلاق سے آپ سے کہا کہ لائٹ بند کر دیجیے اب ہم سونا چاہ رہے ہیں. جب وہ صبح اٹھے تو انہوں نے صرف اپنا خیال نہیں رکھا، آپ کا بھی خیال رکھا، کچھ چیزیں آپ کے لیے بھی منگا لی اور آپ کے بچوں کے لیے منگا لی. انہوں نے جب بات کی تو بڑے احترام سے بات کی، جب آپ کی خواتین سے خطاب کیا تو بڑے احترام سے خطاب کیا. یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں سامنے والے. تو اب آپ کی رائے کیا بنیاد پہ بنی کہ وہ اچھے یا برے ہیں؟ کیا دیکھا؟ ان کا مذہب آپ نے ابھی نہیں دیکھا، ان کے ریلیجس پریکٹسز آپ نے نہیں دیکھے. آپ اور میری کسی کے بارے میں رائے اس کے اخلاق سے ہی بنتی ہے. یاد رکھیں تو چونکہ انہوں نے آپ کو ڈبہ آفر کیا، انہوں نے آپ سے اچھی بات کی، انہوں نے سیٹ کو شیئر کیا، انہوں نے ادب اور احترام سے لائٹ بننے کا آفر آپ نے دیا، جو بھی کیا اس سے آپ نے ایک امیج بنا لی، ایک ان کے بارے میں ایک جس کو خاکہ بنا لیا کہ یہ اچھے لوگ ہیں، یہ قوم اچھی ہے. ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے بولتے ہیں نا، یہ قوم بری ہے، آتی تکلیف دی، رات میں 2 بجے داخل ہوئے، لائٹیں کھول دی، سب کو اٹھا دیا، ہمارا ٹکٹ چیک کر رہے، اننیسری فلاں کر رہے. تو آپ کہتے آپ پوری قوم پہ الزام لگا رہے یہ قوم بد اخلاق. تو اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ امت مسلمہ پہ لوگ الزام لگا رہے ہیں اس کی بد اخلاقی کی وجہ سے، حالانکہ ایسے نہیں کرنا چاہیے. انہوں نے مسلمانوں کے اخلاق دیکھنا چاہیے نا، قرآن و سنت دیکھنا چاہیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی دیکھنا چاہیے. لیکن آپ بھی تو کسی کے بارے میں رائے اسی بنیاد پہ بناتے. آپ نے کہا ان کی کتاب دیکھی، دھرم گرنتھ دیکھا اور ان سے بات کیا نا، آپ نے بھی تو ان کے اخلاق سے رائے بنا لی. یہ لوگ کیسے ہیں؟ یہی ہوتا ہے. یاد رکھیں یہی ہوتا ہے. تو جب مسلمانوں کے بارے میں دنیا کچھ کہہ رہی ہے تو وہ قرآن و سنت پڑھ کر نہیں کہہ رہی ہے، ہماری بد اخلاقیاں دیکھ کر وہ فیصلے لے رہی ہے کہ یہ قوم ایسی ہوں گی چونکہ اتنی بد اخلاقی کرتی ہیں. تو یہ بات آپ یاد رکھ لیجیے، کوئی نئی چیز نہیں اخلاق. تو یہاں آپ سے پوچھا گیا سب سے افضل چیز کون سی، تو آپ فرما رہے حسن الخلق، اچھی عادت. چونکہ میں نے ایسا بتایا نا، اسی سے آپ کون ہے پتہ چلتا ہے، اسی سے آپ کا مذہب کیا ہے پتہ چلتا ہے، اسی سے آپ کی پرورش اور تربیت جس کو بولتے ہیں وہ پتہ چلتی ہے کہ کیسی پرورش ہوئی، کیسی تربیت ہوئی اس بچے کی. اسی سے لوگ آپ کے بارے میں فیصلے کرتے ہیں پھر کہ کیسا ان کے ساتھ سلوک کرنا چاہیے. یہ بڑی اہم چیز ہے. تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اچھی عادت یہ افضل عمل ہے. عادت تو لہٰذا ہمیں اپنے نفس میں اچھی عادت، اپنے آل اولاد میں اچھی عادت پیدا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. آئیے آگے بڑھتے. جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ سے پوچھا گیا کون سا عمل کی وجہ سے لوگ سب سے زیادہ جنت میں جائیں گے. دیکھیں ہر چیز سب سے زیادہ، سب سے بڑا، سب سے وزنی، سب سے افضل کی بات ہو رہی بنیاد ہے. اب کیا سوال ہو رہا ہے کہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے لوگ سب سے زیادہ جنت میں جائیں گے. چلو وہ عمل ہی پتہ چل گیا تو ہم کو اور آسانی نہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تقوی اللہ و حسن الخلق، اللہ کا ڈر اور اچھے اخلاق.
یہ سب سے زیادہ جنت میں جانے کی وجہ بننے والا ہے. اس کا الٹ کیا ہوگا سمجھ جائیے آپ. اس کا الٹ ہوگا اللہ کا تقوی اختیار نہیں کرنا اور بد اخلاقی اختیار کرنا سب سے زیادہ وجہ بن سکتی جہنم میں جانے کی. تو یہاں کہا اللہ کا تقوی اور اچھی عادت یہ سب سے زیادہ وجہ بنیں گی جنت میں جانے کے لیے. سبحان اللہ. اب کیا بول سکتے ہیں؟ مطلب جنت میں جانے کا جو آفر ہے وہ اخلاق کے اندر چھپا ہوا ہے. یاد رکھیں کہ سب سے زیادہ کیا وجہ بنیں گی جنت میں جانے کی. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوشچن ہو رہا ہے، سوال ہو رہا ہے، تو آپ فرما رہے اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر. اللہ کا ڈر تقوی کیا ہے؟ اللہ کا پاس و لحاظ رکھنا. کوئی حرام چیز کر رہے ہیں آپ تو ڈر رکھتا ہے کہ یہ میں غلط کر رہا ہوں اس لیے کہ میرے رب نے جو ہے مجھے اس کے لیے نہیں پیدا کیا ہے نا، مجھے نیکی کرنا ہے. تو اللہ کا تقوی یہ یاد رکھیں. کچھ لوگ تقوی کا بڑا عجیب معنی لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جب کسی معبود سے ڈرا جاتا ہے تو اس کی عبادت تھوڑی ہوتی ہے، عبادت تو محبت سے ہوتی ہے. لیکن یہ تقوی وہ ڈر ہے، یہ وہ ڈر ہے جو ایک جیسا آپ مثال اس کی محسوس کر سکتے ہیں کہ آپ کے والد نے آپ پہ بڑی محنت کی، اس کے بعد بھی آپ نے کوئی خطا کی اور والد آپ کو سزا نہیں دیتے، لیکن آپ کو ڈر ہے کہ وہ دیکھیں گے بھی نہیں میری طرف. تو جو ڈر لگتا ہے نا آپ کو، مار کا ڈر نہیں رہتا ہے، وہ محبت کا ڈر رہتا ہے کہ محبت کم نہ ہو جائے، مجھ سے چہرہ نہ پھیر لے، مجھ سے بات کرنا نہ چھوڑ دے. تو یہ ڈر رہتا ہے آپ کو. یہ تقوی یاد رکھیں کہ میرا رب، یاد رکھیں اس نے مجھے پیدا کیا، میں یہ کام نہیں کر سکتا ہوں جو نہیں چاہتا، میں وہی کروں گا جو وہ چاہتا ہے، میں اس سے رکوں گا جو وہ نہیں چاہتا ہے. تو بہرحال یہ سب چیزیں تو یاد رکھیں. اللہ کا ڈر، تقوی، یہ بڑی اہم چیز ہے. تقوی پہ الحمدللہ میرا پورا ایک لیکچر ہے، تقوی اور اس کی اہمیت یاد رکھیں. بہرحال تو تقوی اور حسن اخلاق یہ سب سے زیادہ وجہ بننا ہے جنت میں جانے کے لیے. تو لہٰذا اب ہم کو یہ چابی بھی مل گئی کہ جنت میں جانے کی سب سے بڑی وجوہات میں سے ایک یہ ہے اللہ کا تقوی اختیار کرنا اور اس کے بعد اچھے اخلاق. تو اچھے اخلاق یاد رکھیے بڑی کمال کی چیز، بڑی نفع بخش چیز. یہ دنیا کے لاتعداد فائدے لائیں گے. اچھے تاجر سے ہر کوئی سودا کرنا چاہتا ہے چونکہ اچھے اخلاق کا حامل ہے. چھوٹی موٹی چیزوں کو معاف کر دیتا ہے، مال کبھی خراب نہیں دیتا ہے نا، سچ بولتا ہے، دھوکہ نہیں دیتا ہے. تو ہر کوئی پسند کرتا ہے. دنیا کا فائدہ ہو رہا، آخرت کا فائدہ تو ہونے ہی والا ہے. ظاہر سی بات ہے اچھے اخلاق کی وجہ. چلیے آئیے، تو سب سے وزنی عمل ہو گیا، سب سے افضل عمل ہو گیا، جنت میں جانے کی سب سے بڑی وجوہات میں سے سیکنڈ وجہ بن گیا. آگے بڑھتے یاد رکھیے، اور یہ چند ہی باتیں جو قرآن و سنت سے میں رکھ رہا ہوں، ایسی لاتعداد باتیں حدیث میں آتی ہے اخلاق کے بارے میں. چلیے آگے بڑھتے ہیں، اخلاق کے تعلق سے کچھ باتیں اور دیکھتے ہیں. جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا روز قیامت میرے محبوب ترین، کس کے محبوب؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور نزدیک ترین وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق اچھے ہوں. روز قیامت میرے محبوب ترین مطلب میں جن سے محبت کروں گا وہ ہوں گے جو اچھے اخلاق کے حامل ہوں گے، اور مجھ سے نزدیک ترین جو سب سے قریب رہیں گا میرے سے جنت میں وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہوں. سبحان اللہ. مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں رفاقت. دیکھیے انبیاء علیہ السلام معمولی شخصیات نہیں ہیں. جنت میں ان کے الگ مقامات ہوں گے. ہر کوئی ان کے اطراف نہیں ہو سکتا، نہ ہر کوئی ان کے پاس جا کر مل سکتا ہے. ایک ان کا مقام ہے، ظاہر سے اتنے اجر اتنے اعمال کی ایک مقام پہ رہیں گے وہ. تو ظاہر سی بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کون نہیں ہونا چاہتا. خود انبیاء نے جس کے امت میں آنے کی خواہش کی کہ کاش ہم اس کے امتی ہوتے، یا وعدہ لیا گیا کہ تمہارے موجودگی میں اگر وہ نبی آ جائے جس کا وعدہ کیا جائے، تو قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ تمام انبیاء نے کہا ہم اس کی اطاعت و فرمانبرداری کریں گے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ قیامت کے روز میرے محبوب ترین مطلب میں جن سے محبت کروں گا، ایک تو یہ کہ میں دعویٰ کروں کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ بولے کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. جیسا کہ یہاں کئی لوگ دعوے دار ہیں کہ اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے. یہ دعویٰ سچا نہیں ہے. اللہ نے کس کے بارے میں اعلان کیا کہ وہ کس سے محبت کرتا ہے، یہ سچا ہے. آپ سمجھے نا. ہر قوم کہہ رہی ہے ہم اللہ سے محبت، یہود کہہ رہے ہیں ہم اللہ کے محبوب بندے، نصارہ کہہ رہے ہیں اللہ کے محبوب بندے، ہم کہہ رہے ہیں ہم اللہ کے محبوب بندے. اللہ نے کس کے بارے میں کہا؟ ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہیتا ہوں. نہیں، رسول اللہ کس کو چاہیتا مانتے ہیں وہ دیکھیے نا. میں اپنے طرف سے کہوں کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تو یہ تو ون سائڈ ہوئی. سامنے والا کہے کہ میں محبت کرتا ہوں، یہ اصل چیز ہے. تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں میرے محبوب ترین لوگ مطلب جن سے میں محبت کروں گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل کرنے کا طریقہ اچھے اخلاق. اور جو روز قیامت میرے نزدیک ترین ہوں گے، کلوزسٹ جس کو بولیں گے، کمپیننز ہوں گے، نزدیک رہیں گے روز قیامت، میری صحبت اختیار کریں گے، وہ کون ہوں گے؟ جن کے اخلاق اچھے ہوں. اب بتائیے کیا باخیرہ اخلاق کا میزان میں سب سے بھاری عمل میں سب سے افضل عمل، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے قریب رہنے والا عمل، جنت میں جانے کی وجوہات میں سے دوسرے نمبر کا سب سے اہم عمل، کیا بتاؤں میں کتنے اس کے فائدے ہیں. تو ظاہر سے اتنے فائدے ہیں تو آسان کام تو ہوگا نہیں نا، نیچرل ہے. ایسا ایمان کے اتنے فائدے ہیں تو ایمان لانا، ایمان پہ چلنا کوئی مذاق ہے؟ ہاتھ میں آنکھ کا انگارہ لینے جیسے حالت ہو جاتے ہیں ادھر کی. تو یہاں اخلاق کی بات ہو رہی ہے، اتنے فضائل ہے تو اس کو اختیار کرنا معمولی بات ہے نہیں، محنت کا کام ہے. اپنے آپ کو، اپنی نفس کو جھونک دینا پڑے گا، اپنی بدعمالیوں کو، اپنی برائیوں کو کنٹرول کرنا پڑے گا. چونکہ نفس کی خصوصیت کیا ہے، یا خصوصیت نہیں کہیں گے، خامی کیا ہے معلوم آپ کو؟ ہماری جو نفس ہوتی ہے وہ ایک جنگلی شیر کے جیسی ہے. اگر اس کو کمپلیٹ کنٹرول میں رکھیں گے تو صحیح چلتی ہے، ذرا برابر چھوٹ دیں گے تو مالک پہ اٹیک کرتے. تو ایک بار آپ نفس کو چھوڑ دیجئے بد اخلاقی کے معاملے میں، اتنی بد اخلاقیاں کرتی کہ شیطان بھی شرما جاتا ہے کہ کیا انسان ہے، کیا ابن آدم ہے.
اتنی موت یاد رکھیں. تو لہٰذا اس کے لیے بہت محنت کی ضرورت ہے، یاد رکھیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہم چاہتے ہیں اور آپ سے جنت میں قریب رہنا چاہتے ہیں، تو اچھے اخلاق کو ہم کو اپنانا پڑے گا. چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا